ہم کسی کو رسپیکٹ ریگارڈز نہیں دے سکتے تو ہم اس سے یا دوسروں سے ایسا ایکسپیکٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی. دینے والا جو ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، جی لینے والے کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں. جی اچھا، دینے والا یعنی کوئی بھی ایموشن جب ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کسی کے اندر غصہ پیدا ہوا ہے تو وہ غصہ کی انرجی اس کے اندر کریٹ ہوئی ہے، تو اس نے تو وہ اب دینی ہی دینی ہے. جی جی اور جو لینے والا ہے دوسری جانب، اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اس سے ملتی جلتی انرجی کو کریٹ کرے ہوں یا ڈفرینٹلی اس کو بیہیو کرے. جی اب یہ جو ہے اس کا اطلاق تمام بیہیویئرس پر ہوتا ہے. یعنی آپ غصے کو لے لیجئے، غصے والا جب غصے کی کیفیت میں ہے تو اب اس کی چوائس ہاتھ سے چوائس نکل گئی. جی جی اب لینے والے کی چوائس پر چلی گئی کہ وہ اس کے غصے کو کیسے ٹیکل کرتا ہے. سملرلی جی رسپیکٹ کے ساتھ جو جس چیز سے مالا مال ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس پیار، عزت، بہت زیادہ ظرف، یہ سب کچھ اس سے وہ آراستہ اور مالا مال ہے، تو وہ اسی چیز کو دوسرے کو دینا چاہے گا، کیونکہ اس کا اندر اس کی اپنے اندر ایک انرچمنٹ رکھتا ہے، اس جی سے وہ مالا مال ہے. وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ ویسا ہی بیہیو کرتا ہے جیسا وہ ریسیو کرتا رہا ہے. جی جی لیکن جو لینے والا ہے، اب اس کے پاس یہ چوائس آ جاتی ہے کہ آیا اس نے اس چیز کو ریسیو کرتے ہوئے کیسا رسپونڈ کرنا ہے. بالکل. سو سمپل از دیٹ کہ ہم اگر صرف اس چیز کا جائزہ لیتے رہیں، اور مثال کے طور پہ عام طور پہ جیسے آپ جہاں کئی دفعہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ خواتین جو ہمارے پاس آتی ہیں جی جی ان کو اپنے ہسبینڈ سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آفس سے آتے ہیں تو وہ کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتے، زیادہ بات چیت نہیں کرتے، زیادہ کمیونیکیٹو نہیں ہوتے، مصروف اور تھکے ہوئے سے نظر آتے ہیں. اچھا، اب ہم ان سے کس چیز کی طلب کر رہے ہیں، کیا توقع کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں. ایگزیکٹلی. یعنی وہ تو تھکے ہوئے، ان کے پاس تو تھکاوٹ ہے، وہ تو دکھی ہیں، ان کا تو کوئی آفس کا کوئی ٹاسک ہو سکتا ہے پورا نہ ہوا ہو اس دن، تو وہ تو ان اور بہت سارے چیلنجز جو پورے دن میں انہوں نے فیس کیے ہوں، کوئی جی ایکسپیکٹیشنز ان کے باس کی، کو ورکرز کی. محسن صاحب، دیر جی آر سو مینی تھنگس جی وائل یو آر ورکنگ سم ویئر، جی جی تو ایٹ ٹائم وہ نہیں فلفل ہوئی ہوتی. جی جی. اچھا، اب یہ ان کے پاس یہ کچھ ہے، جی ہم ان سے کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ بس وہ ہمیں اٹینشن اور ٹائم دے دیں. توجہ دیں، کوالٹی کا، میٹھے بول بھی دیں، ہاں بہت اچھا ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. جی جی اچھا، ہونا اس کے الٹ چاہیے، کیونکہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اس وقت فیز ہے وہ کیا ریسیو کرنے کا ہے. صرف ہمیں یہ ہے جو آئی مین جو اکثر میں خواتین کی بھی محسن صاحب جو آپ بات کریں ہیں بڑی امپورٹنٹ، تو ان کو صرف ایک اپنے پورے دن کی پکچر کلیئر ہوتی ہے جی کہ اب یہ جو ٹائم ہے یہ اسپیسیفکلی میرا یا میرے گھر کا ہے. ایکچولی یہ میوچول نہیں ہے نا، اٹس جی ناٹ اے جی میوچول، اٹس اے جی، ون سائیڈڈ یہ پکچر. ون سائیڈڈ ہے نا. اور وہ جو جی جی تو جو معاملات خراب ہوتے ہیں جب ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں تو آبویسلی وہ معاملات خراب ہونے پہ ہی آتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا ہوتا فرام اے بوتھ سائڈ، جی، کہ دونوں کی سفرنگ کیا ہیں، اور دونوں اس وقت کس فیز میں ہیں. دونوں کس فیز میں. اچھا، اب جی جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوا اس نے تو توجہ، پیار، خوشی، مسکراہٹ، ہنسی مذاق، انٹریکشن یہ چاہا، جی جی کیونکہ اس کے پاس یہ ہے، جی اور جو آیا اس کے پاس وہ نہیں ہے. جی تو جی ہونا یہ چاہیے کہ جس کے پاس جو ہے وہ دینا. ہاں بالکل. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ باہر سے آتا ہے نا، اچھا یہ بھی محسن صاحب اٹس اے ویری کامن. اب کیونکہ بینگ ورکنگ وومن میں بھی کچھ چیزوں کو جب ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ جب آپ سارا دن کے کام کے بعد واپس گھر جاتے ہیں نا، تو گھر والوں کو لگتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہائی ہوتی ہیں، جی اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ٹائم تو اب شروع ہو رہا ہے. جی تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پھر اگر ہم افیکٹولی ان کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے کہ ہمارے چیلنجز کچھ گھر کے باہر کے بھی ہیں جس میں ہم آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں کر سکتے. مطلب یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے. یعنی اگر میں بہت ہی افیکٹولی کام کر رہی ہوں نا میرے اپنے گھر سے باہر، تو اس میں جو بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے وہ میرا اپنے گھر اور فیملی ممبرز ہیں، جی جی کیونکہ وہ افیکٹولی رول پلے کرتے ہیں تو میں اس قابل ہوتی ہوں. مردوں کا بھی یہ ہے کہ جو مرد بہت ہی زیادہ افیکٹولی رول پلے کر رہا ہے اپنے کسی کام میں، وہ بزنس ہے، وہ شاپ آنر ہے، وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہے، تو اس کے پیچھے اس کی فیملی ہے، اس کا گھر ہے جو اس کو اتنا کمپنسیٹ کراتے ہیں یا کرتے ہیں. جی مسئلہ وہاں ہوتا ہے، یعنی جب ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ اب
فنکشنلٹی وہ نہیں رہ گئی, فنکشنلٹی وہ نہیں رہ گئی, ڈسفنکشنل ہوتا جا رہا ہے, یا ریلیشن ڈسفنکشنل نہیں ہوا تو پھر ریلیشن شپ ضرور خراب ہو گئے. مطلب اس نے پھر پک اینڈ چوز کیا کہ اچھا بھائی اس بندی نے تو سمجھ رہی نہیں جو گھر میں بیٹھی ہے, تو ایٹ لیسٹ میں اپنا کریئر تو داؤ پہ نہ لگاؤں نا. جی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ چوز کر لیتے ہیں کہ اب ریلیشن شپ کے اوپر فوقیت دے دیتے ہیں اپنے کریئر کو. صحیح. تو وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ جو بہت ہی ڈیمانڈنگ تھا وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے. جی جی. اور جب سیکنڈری ہوتا ہے تو کانفلکٹس آنا شروع ہوتے ہیں, ڈاؤٹس آ جاتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, فیلئر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے ریلیشن شپ. جو باقی ممبرس ہیں جس میں کہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, سبلنگس ہو سکتے ہیں, وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایٹ ٹائم پیرنٹس بھی. تو پھر جو ڈسفنکشنلٹی ہے وہ آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, یعنی کریئر میں بھی ڈسفنکشنلٹی آہستہ آہستہ آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو جو چیز اب لیک کری ہے اس کے اندر, ایک تو وہ جو محسن صاحب ایمپتھی کا جو ایک ہوتا ہے نا ایلیمنٹ, وہ بہت لیک کرتا ہے. دوسرا جب آپ افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کرتے. تیسرا جب آپ پراپرلی ٹائم کو مینیج نہیں کر رہے ہوتے, جی یعنی جب آپ نے اس کو پراپر ایک مینیج نہیں کیا ہوتا نا. چوتھا, جب گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز انریلسٹک ہوتی ہیں, دے فیل لائک کہ اچھا اب یہ آیا ہے تو اب یہ اور کچھ نہ کرے. جبکہ اب آج کل کا دور ایسا ہے محسن صاحب, جیسے اگر میں آپ ہی کو دیکھوں, آپ اپنے اگر دیکھیں تو آپ کا آدھا کام تو گھر میں بھی چل رہا ہوتا ہے. جی جی. تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایٹ ٹائم وی جسٹ ہیو ٹو اٹینڈ دا کالس, کیونکہ ہم ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں اور کام کرتے ہیں, تو وی ہیو ٹو انٹرٹین آور کلائنٹ, ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہے. جی جی. تو اس میں پھر جب تک فیملی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, اسپیشلی خواتین کی, جی, تو پھر مسائل بڑھتے رہیں گے.